وہ ابھی وہ گول گول گھوم رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم اجرنا من النار۔ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد، آمین یا رب العالمین۔ ہم جو رمضان سے پہلے ہم نے جہاں سے شروع کیا تھا، تو ہم نے اس کو اس جگہ پر چھوڑا تھا کہ جو اس وقت کے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے لوگ، وہ کون کون تھے، اور ان کے بریف حالات زندگی کچھ کے ہم نے کیے تھے، چند اور کے ہم آج کور کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے۔ عمر بن عبسہ، سیدنا عمر بن عبسہ، یہ بھی ایک بہت ہی ان کی حیرت انگیز ان کی کہانی ہے، اور یہ یمن سے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ میں زمانہ جاہلیت سے میں بتوں کی ہی پرستش کرتا تھا، اور پھر مجھے خبر ملی کہ مکہ میں ایک شخص ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ مجھے آسمان سے خبریں آتی ہیں اور وہ ایک نیا دین لے کر آیا ہے، تو میں اس کی، اور وہ خفیہ تبلیغ کرتا ہے، تو میں اس کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے میں اپنی سواری پر بیٹھا اور میں مکہ پہنچا۔ تو میں نے بڑی حکمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کیں، اور پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اور آپ سے میں نے پوچھا کہ آپ کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبی ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ نبی کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ کس کام کے لیے بھیجا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے صلہ رحمی کرنے، بتوں کو توڑنے، اور اس پیغام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ تو میں نے پوچھا کہ اس معاملے میں آپ کے ساتھ اور کون کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا آزاد بھی ہیں اور غلام بھی ہیں۔ تو اس وقت ابو بکر اور بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا، ادر دین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو میں نے کہا کہ میں آپ کی پیروی کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موجودہ حالات میں تم ایسا نہیں کر سکو گے، یعنی تم یہاں پر نہیں رہ سکو گے، میرے ساتھ نہیں رہ سکو گے مکہ میں، اور یہ جو پیغام تھا، یہ ابتدا میں پھر یہ سارا پیغام ابھی مکہ کے اندر ہی اس کو رکھنے کا حکم تھا نا، پھر ابھی فی الحال اس کو باقی قبائل میں پھیلانے کا حکم نہیں تھا۔ اور یہ ایک بہت بڑی حکمت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے وہ شروع میں ابتداً صرف مکہ کے لیے تھی، اور اس کے بعد پھر جو دعویٰ ہے وہ پھیلی اور وہ آگے بڑھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بھیج دیا، عمر بن عبسہ کو واپس بھیج دیا، اور فرمایا کہ جب تمہیں ہمارے غلبے کی اطلاع ملے تو پھر تم آ جانا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ میں یمن واپس چلا گیا، اور اس کے بارے میں لیکن جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کفر پر ہی رہنے دیا تھا، وہ کفر پر نہیں تھے، وہ اسلام لائے تھے۔ اور امام نووی نے خاص طور پر جو شرح صحیح مسلم ہے اس میں انہوں نے ایک باب باندھا ہے، باب اسلامی عمر ابن عبسہ، کہ یہ جو اسلام وہ لائے تھے عمر بن عبسہ، یہ وہ لے آئے تھے اسی وقت، یعنی ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادہ کہلوائی ہو، لیکن اس وقت تک آپ جانتے ہیں کہ کوئی ایسا احکامات تو نہیں آئے ہوئے تھے۔ تو پھر اس کے بعد یہ واپس یمن چلے گئے، اور پھر یہ دوبارہ آئے ہیں غزوہ خندق کے بعد، کیونکہ آپ دیکھیں کہ نہ کوئی اس طرح کے وسائل تھے کہ ایک دوسرے کی خبریں اتنی جلدی پہنچیں، تو یہ اسی انتظار میں رہے کہ ان کو یہ پتہ چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حالات ہیں۔ پھر ان کو پتہ چلا کہ آپ مدینہ پہنچ گئے ہیں، مدینہ تشریف لے گئے ہیں، تو یہ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ
عامر بن ابسا جو ہیں پھر یہ غزوہ خندق کے بعد پہنچے ہیں. آپ دیکھیں کہ سن 2 ہجری میں روزے فرض ہو گئے ہوئے تھے, نمازیں فرض ہو چکی ہوئی تھیں. یہ سب چیزیں عامر بن ابسا کو 5 سال پتہ ہی نہیں چلیں. تو جب ان کو پتہ نہیں چلی تو پھر وہ مکلف بھی نہیں تھے. پھر جب وہ آئے ہیں تو پھر وہ مکہ ہی میں رہ گئے. اور اسی طرح سے ایک اور صحابی سیدنا نعیم بن عبداللہ نحام ان کو کہا جاتا ہے. نحم کہتے ہیں کھنکھارنے کو, اور ان کو نحام کہتے ہیں اس لیے کیونکہ ان کے کھانسنے کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے نعیم کے کھانسنے کی آواز سنی جنت میں. اور یہ جنگ یرموک میں شہید ہوئے تھے. اور ذرا سے تھوڑے آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ذرا ان نون بھی ہیں تھوڑے ہمارے لحاظ سے. سابقون الاولون کے جو نام ہیں ان میں یہ نام ہم نے پہلے اتنی دفعہ نہیں پڑھا. پھر اسی طرح سے سیدہ اسماء بنت ابی بکر, یہ بھی بالکل شروع میں اسلام لائیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ انہوں نے, آپ کو جنہوں نے سیرہ پڑھ رکھی ہے یا صحابیات کا کچھ تذکرہ پڑھ رکھا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہ صحابیاں ہیں, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بیٹی ہیں کہ جنہوں نے ہجرت کے وقت بہت ایک اہم کردار ادا کیا تھا. اور ان کو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات النطاقین کا لقب دیا تھا, کیونکہ انہوں نے اپنی وہ جو بیلٹ, یہ عرب خواتین کا جو ڈریس ہوتا تھا, جو بیلٹ یہ باندھا کرتی تھیں, تو وہ اتار کر تو اس سے وہ جو ٹفن یا کھانا جو تھا اس کو باندھا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم 2 بیلٹس والی ہو, یعنی ایک بیلٹ جو تمہاری پھٹی ہے تو ایک کی بجائے تم 2 بیلٹس والی ہو. اور پھر اسی طرح سے یہ کھانا بھی ان کے جو بیٹے ہیں وہ پہنچاتے تھے, بیٹا اور غلام پہنچاتے تھے غار میں. عامر بن فہیرہ وہ بھی سابقون الاولون میں سے ہیں. اور پھر اسی طرح سے یہ کہ اسماء بنت ابی بکر جو ہیں یہ تب ایمان لائیں جب 17 افراد مسلمان لا چکے تھے, یعنی بہت ہی ارلی, ویری ارلی. اور پھر یہ کہ انہی کو ابو جہل نے آ کے تھپڑ مارا تھا اور آ کے ان سے پوچھا تھا کہ کدھر ہیں تمہارے باپ, تو انہوں نے نہیں بتایا تھا اور ان کے کان کی بالی گر گئی تھی اس تھپڑ سے. پھر یہ ایکسپیکٹ بھی کر رہی تھیں کیونکہ انہوں نے ساتھ ہجرت کی ہے, اور سب سے پہلا بچہ جو مکہ میں پیدا ہوا ہے ہجرت کے بعد وہ انہی کے بیٹے عبداللہ بن زبیر تھے. تو لہٰذا یہ بھی دیکھا جائے کہ ساری ہجرت اور سارا یہ کام جو وہ کر رہی ہیں یہ پریگننسی کے اندر وہ کر رہی ہیں. سبحان اللہ. پھر اسی طرح سے ایک اور صحابیہ سیدہ اسماء بنت امیس ہیں, اور یہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم تشریف لانے سے پہلے مسلمان ہو گئی تھیں. اور اسی زمانے میں ان کے شوہر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا تھا, اور انہوں نے اپنے شوہر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت حبشہ کی, اور کئی سال تک یہ وہیں مقیم رہی تھیں. اور ان کے بارے میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ملتا ہے کہ یہ جب وہاں سے واپس آئیں حبشہ سے, تو یہ خیبر والے سال واپس آئے تھے نا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر کو دیکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ مجھے خیبر کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے واپس آنے کی زیادہ خوشی ہو رہی ہے. تو بہرحال یہ جب مدینہ واپس آئیں تو یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں اور ام المومنین ہیں, تو ان کے گھر آئیں تو وہاں پہ حضرت عمر بھی آ گئے. تو حضرت عمر نے پوچھا یہ کون ہیں, تو جواب ملا کہ اسماء ہیں. تو حضرت عمر بولے آل حبشیۃ ہذہ آل بحیریۃ ہذہ, کہ کیا یہ وہی حبشہ والی, کیا یہ وہی سمندر والی, یعنی جو سمندر کے راستے سے چلے گئے تھے مکہ سے حبشہ. تو اسماء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں میں وہی ہوں. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ہمیں آپ پر فضیلت حاصل ہے, ہم آپ لوگوں سے بہتر ہیں اس لیے کہ ہم نے آپ سے ہجرت میں سبقت کی ہے اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھرو آؤٹ رہے ہیں. تو اس بات پر سیدہ جو اسماء ہیں ان کو بڑا غصہ آیا, اور وہ کہنے لگیں کہ اللہ کی قسم ہرگز نہیں, تم لوگ رسول اللہ کے ساتھ تھے, رسول اللہ تمہارے بھوکوں کو کھلاتے تھے, تمہارے جاہلوں کو پڑھاتے تھے, ہم اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے بہت دور دراز مقام پر پڑے رہے, اور اللہ کی قسم میں کھاؤں گی نہیں پیوں گی نہیں حتیٰ کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں بتا دوں.
تو وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ کو ساری بات بتائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے ایک ہجرت ہے، تمہارے لیے 2 ہجرتیں ہیں. اور اس بات پر یہ اتنی خوش تھیں کہ یہ سارے جو بھی وہاں سے آئے تھے نا واپس حبشہ سے، ان سب کو یہ سناتی تھیں، اور سب جوک در جوک ان کے گھر آتے تھے یہ بات سننے کے لیے، کیونکہ ان کے لیے اس میں بہت زیادہ خوشخبری تھی. تو اپیرنٹلی اگر کوئی لگ بھی رہا ہو سپوز کہ اپنے کام کے حوالے سے یا لیٹ آنے کے حوالے سے یا لیٹ جوائن کرنے کے حوالے سے، اپیرنٹلی اگر کوئی آپ کو یہ بھی لگ رہا ہو کہ وہ پیچھے ہے، اور آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ اس سے زیادہ کام کر چکے ہیں یا آپ اس سے زیادہ وقت دے چکے ہیں، تو بعض اوقات ان کی قربانیاں اور ان کے جو اسٹرگلز ہوتے ہیں اور ان کے جو چیلنجز ہوتے ہیں، ان کو بیلٹل کرنا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہوتی، وہ درست بات نہیں ہوتی، وہ درست طریقہ نہیں ہے، اور وہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. پھر ہے سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کا نام برکہ اور ان کی کنیت ام ایمن تھی، اور یہ حبشیہ تھیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی لونڈی تھیں، جناب عبداللہ کی. اور انہوں نے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیسیکلی پالا ہے، اور یہی مدینہ سے واپس لے کر آئی تھی جب ابوا کے مقام پر آمنہ جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن کی شادی جو ہے وہ زید بن حارثہ سے کروائی تھی، اور انہی سے اسامہ بن زید پیدا ہوئے تھے. پھر اسی طرح سے ایک اور صحابیہ کا ہم تذکرہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اگلے فیز پر چلیں گے، اور وہ ہیں سیدہ لبابہ بنت حارث. اور ان کی جو امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ ان کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس سے ہوئی تھی، اور انہی کی بہن میمونہ بنت الحارث جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بنی تھیں. اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون ہیں. اور ان کی جو والدہ ہیں سیدہ لبابہ کی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی بڑی ہی، ان کی والدہ کا نام تھا ہند بنت عوف، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی ایک بڑی ہی فضیلت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان جیسے عظیم داماد کسی کو نہیں ملے، کہ ان کے دامادوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی میمونہ بنت حارث کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوہر تھے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ایک اور بیٹی کے شوہر تھے لبابہ کے، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیٹی اسماء بنت امیس کے شوہر تھے، اور اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی شادی ایک کے بعد ایک کے فوت ہونے کے بعد ایک اسماء بنت امیس سے ہوئی، لہٰذا یہ بھی ان کے داماد تھے، اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بھی انہی کی بیٹی تھیں. تو ایسے ایسے عظیم الشان ہستیاں جو ہیں وہ ان خاتون کے داماد تھے. تو سیدہ لبابہ بنت حارث جو ہیں یہ بھی ایک بہت ہی حیرت انگیز اور یونیک منفرد ہستی ہیں. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں، اور یہ بڑی دیر تک یہ نہیں آ سکیں مکہ سے مدینہ، کیونکہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میری والدہ ان مستضعفین میں سے تھے کہ جو وہاں سے مکہ سے نکل نہیں سکتے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ بڑا عرصہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. اور ایک اور صحابیہ سیدہ زنیرہ رومیہ، اور یہ بنو مخزوم کی لونڈی تھیں، اور بہت ظلم و ستم ان کے اوپر ہوئے. ابو جہل ان پر نت نئے ظلم ڈھاتا تھا، اور یہ ان 7 افراد میں سے ہیں کہ جنہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا تھا. اور یہ جب مسلمان ہوئیں تو یہ نابینا ہو گئی تھیں، تو مشرکین نے بہت اس واقعے کو اچھالا اور ان کو طعنے دیے اور کہا کہ تم نے لات اور عزیٰ کا کفر کر دیا ہے، تو اس لیے تم نابینا ہو گئی اور تمہیں لات اور عزیٰ نے اندھا کر دیا ہے.
تو سیدہ ذنیرہ نے جواب دیا کہ لات اور عزیٰ کو پتہ ہی کیا ہے کہ انہیں کون پوج رہا ہے، یہ مصیبت مجھ پر آسمان کی طرف سے آئی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور میرا رب میری بینائی لوٹانے پر قادر ہے۔ اور جب وہ اگلے دن بیدار ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی ٹھیک کر دی۔ تو اس پر مشرکین نے کہا کہ ان کی بینائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کی وجہ سے ٹھیک ہوئی ہے، نعوذ باللہ۔ اب ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ جو پرائیویٹ دعویٰ ہے، یا اس کو آپ سیکرٹ دعویٰ کہہ سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو نیکسٹ فیز آیا، یہ پہلے 3 سال چلا تھا۔ جو پرائیویٹ دعویٰ کا فیز ہے یہ پہلے 3 سال چلا، اور اس کے بعد پھر دوسرا فیز آیا جو کہ قوم اور شہر کے لوگوں کو دعوت دینے کا تھا، قریبی رشتہ داروں کو کھلے عام دعوت دینے کا تھا۔ اور دعوت کے جو فیزز ہیں، جو مراحل ہیں، وہ بیسیکلی 5 بتائے جاتے ہیں۔ پہلا، قریبی رشتہ داروں کو اور خاص دوستوں کو دعوت۔ دوسرا، قوم اور شہر کے لوگوں کو دعوت۔ تیسرا، ارد گرد کے قبائل کو دعویٰ۔ چوتھا، عرب کے تمام قبائل کو دعویٰ، اور پھر دنیا کی تمام قوموں اور جماعتوں کو دعویٰ۔ اور اس کی ایک ڈویژن یوں بھی ہو سکتی ہے کہ جو مکی پیریڈ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، 13 سالہ مکی دور اور پھر 10 سالہ مدنی دور۔ 13 سالہ مکی دور کو آگے 2 سٹیجز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ پہلی سٹیج ہے جو ابتدا کے 3 سال تھی کہ پرائیویٹلی سیکرٹلی دعویٰ کی جائے، اور دوسری سٹیج تھی کہ جس میں پبلکلی اور تمام اہل مکہ کو دعویٰ کی گئی، اور یہ 4 سال سے لے کر آخر تک، ہجرت مدینہ تک، یہ دعویٰ کا جو فیز ہے یہ جاری رہا۔ پھر اس کے بعد جو مدنی پیریڈ ہے وہ 3 سٹیجز پر جو ہے وہ محیط تھا، تو ٹوٹل 5 ہی ہو گئی نا یہاں پر بھی۔ پہلی سٹیج ہے کہ جب مسلمانوں کے اندر خود بھی ابھی انسٹیبلٹی تھی، کچھ انٹرنل پرابلمز تھے، مسلمانوں کے اندر منافقین موجود تھے، تو یہ جو ساری سٹیج ہے یہ حدیبیہ تک رہی، 6 سن ہجری تک رہی۔ اور پھر دوسری سٹیج شروع ہوئی جو کہ فتح مکہ تک جاری رہی، کہ جس میں مشرکین کے ساتھ ایک ٹروس ہو گیا تھا، ان کے ساتھ ایک ٹریٹی ہو گئی تھی، اور سن 8 ہجری تک، رمضان سن 8 ہجری تک یہ جاری رہا۔ اور اس کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد کے جو ممالک ہیں اور بادشاہ ہیں اور گورنرز ہیں ان کو آپ نے ریچ آؤٹ کیا اور آپ نے خطوط بھیجے۔ اور تیسری سٹیج جو ہے وہ ہے تمام دنیا کے لوگوں کو دین کی طرف بلانا، اور اس کے لیے جیسے غزوہ تبوک ہے یا قتال ہے، اور اسی سٹیج پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اور اسی سٹیج پر رہی ہے امت مسلمہ خلافت راشدہ میں اور بنو امیہ کے کچھ سالوں تک، اور اس کے بعد اموی دور میں پھر مسلمان اس 5th سٹیج سے کو چھوڑ کر واپس 4th سٹیج کے اوپر آ گئے، اور قتال جو ہے وہ جو جغرافیکل باؤنڈریز ہیں بس وہ وہی ہیں کہ جو مسلمانوں کی بنو امیہ کے دور تک جو بن گئیں وہ وہی ہیں، اس کے بعد جغرافی چینج نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو دعوت و تبلیغ کا سلسلہ ہے وہ بہرحال البتہ جاری ہے۔ تو یہ بات تو ہو گئی کہ جو پہلی سٹیج تھی اس میں آپ کے سیدہ خدیجہ، آپ کی صاحبزادیاں، آپ کے غلام زید بن حارثہ، بلال رضی اللہ عنہ، پھر اسی طرح سے آپ کے جو کچھ اور ابو بکر صدیق، اور پھر ان کے کہنے پر عثمان بن عفان اور ابو عبیدہ بن جراح اور یہ زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، یہ سب لوگ جو ہیں یہ ایمان لائے، یہ پہلے ہی سٹیج میں ایمان لے آئے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا ابتدائی 3 برسوں کے بعد، اور ابتدائی 3 برسوں میں جب آپ کی کوششیں پھل لانے لگیں تو پھر اس کے بعد آپ کو
حکم دیا گیا کہ آپ آگے بڑھیے اور باقی کے سارے جو اہل مکہ ہیں ان کو بھی دعوت و تبلیغ میں شریک کیجیے۔ اب جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے نا، ان کی اکثریت نوجوان لوگوں کی تھی، اور یہی ہوا کرتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ان کی قوم میں سے نوجوان لائے تھے۔ اب دیکھیں سارے بنی اسرائیل ویسے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی تھے، لیکن وہ جو پراپر ایمان لانا ہے کہ جس کو کہا جائے کہ ہاں واقعی یہ ہوتا ہے ایمان، کہ جس میں انسان آگے بڑھ کر اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے اور اپنے اوپر اس کو نافذ کرتا ہے، پھر اسی طرح سے اس کے لیے قربانیاں دینے کو تیار ہو جاتا ہے، اپنی روٹینز چینج کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، تو وہ زیادہ لوگ وہ کر سکتے ہیں جو نوجوان ہوتے ہیں۔ جو جتنا ایج میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اتنی اس کی اندر سے جو ایک ظاہر ہے تھوڑا بزدل بھی ہو جاتا ہے، پھر اس کو ڈر اور خوف اتھارٹیز کا اس کے اندر زیادہ پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ ایک ہیومن نیچر ہے کہ سب سے پہلے کسی بھی تحریک میں جس کو سچ مانتے ہیں وہ نوجوان ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جو لوگ تھے وہ زیادہ تر وہی تھے کہ جو نوجوان تھے۔ پھر جب بعثت کو 3 سال گزر گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اور یہ سورہ الشعراء کی آیات ہیں 214 سے 217 تک۔ تو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پراپر ایک طریقہ اختیار کیا، اور وہ طریقہ کیا تھا کہ آپ نے سوچا کہ میں سب سے پہلے بنو عبد المطلب کو مدعو کرتا ہوں، اپنے گھر بلایا، دعوت پر بلایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تقریباً 40 لوگ ہیں کہ جن کو میں نے پیغام دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دعوت پر بلا رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، بکری کی 1 ران اور 1 سا غلے کا کھانا تیار کرو اور ایک بڑے پیالے میں دودھ تیار رکھو، پھر بنو عبد المطلب کو جمع کرو تاکہ میں ان سے بات کروں اور جس چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے وہ انہیں پہنچا دوں۔ تو ان کو یہ بلا لائے، اور اس میں ابو طالب، حمزہ رضی اللہ عنہ، عباس رضی اللہ عنہ، یہ سب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے یہ شریک تھے، اور ابو لہب بھی شریک تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا ان کے سامنے پیش کیا، اور آپ نے فرمایا کلو بسم اللہ، اللہ کے نام سے آپ کھائیں۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ سب نے کھایا، اور ان میں سے ہر ایک سنگل ہینڈڈلی اتنا کھا جایا کرتا تھا، لیکن اسی اتنے میں سے سب نے کھایا اور سب نے سیر ہو کر کھایا، اور ورنہ تو ان کا ایک آدمی اتنا کھا جاتا تھا اور ان کا ایک آدمی اتنا دودھ پی جاتا تھا۔ پھر جب تمام افراد کھانے سے فارغ ہو گئے تو ابو لہب نے بھانپ لیا کہ یہ اب کوئی ایسی بات کرنے لگے ہیں، کیونکہ جو پرائیویٹ دعوت تھی اس کے بارے میں پتہ تو تھا سب لوگوں کو، لیکن ان لوگوں کو یہی تھا کہ اچھا ٹھیک ہے، جو بھی بات کر رہے ہیں اپنے کچھ اپنے حلقہ احباب میں کر رہے ہیں تو اٹ ڈزنٹ میٹر، کوئی بات نہیں، اتنی تو فریڈم آف سپیچ تھی وہاں پر بھی، تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جب اس کو یہ سمجھ آئی کہ یہ جو اب بلایا جا رہا ہے تو یہ اس لیے بلایا جا رہا ہے کہ اوپنلی اس دعویٰ کو پبلک کیا جائے، تو یہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ مجھے کچھ کام ہے اور مجھے کہیں جانا ہے، اور وہ چھوڑ کے چلا گیا، اور اسی سے کچھ اور لوگ بھی اٹھ کر چلے گئے، اور مجلس کا جو ایک اورا ہے اور ایک وہ جو ٹیمپو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ پھر دوسرے دن دوبارہ جو ہے وہ کھانے کا انتظام کیا گیا۔ جب دوبارہ کھانے کا انتظام کیا گیا اور کھانے پینے سے فارغ ہوئے تو پھر ابو لہب نے پھر باتیں بنانی شروع کر دیں اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں پر جادو کر دیا ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا کہ یہ تمہارے چچے اور ان کی اولادیں موجود ہیں، تم جو بات کرنا چاہتے ہو کرو، نماز یا نئے دین کی باتیں چھوڑ دو، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ تمہارا قبیلہ پورے عرب پر قدرت نہیں رکھتا۔ اور پھر کافی کچھ اس نے کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا کہ تم نے ہمیں اس لیے بلایا تھا، تم نے ہمارا وقت ضائع کر دیا، اور وہ اٹھ گیا اور لوگ مجلس سے چلے گئے،
اور اس کی بیہودہ باتوں کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر گفتگو نہ فرما سکے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ پہلی بار ہی ہو گیا تھا، اور بعض نے لکھا ہے کہ یہ سیکنڈ ٹائم ہوا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کو دعوت کے لیے بلایا۔ اب یا یہ تیسری بار تھی یا یہ دوسری ہی بار تھی، اور بالکل اسی طرح سے ان کو بلایا گیا، ان کو کھانا کھلایا گیا۔ پھر کھانے میں برکت تھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک اتنا پی جاتا تھا جتنا سب نے سیر ہو کر پیا، اتنے ہی میں سے۔ تو پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جب بات کرنے کا ارادہ کیا تو ابو لہب پھر بات کرنے میں پہل کر گیا، اور حاضرین سے پھر یہی کہنے لگا جو اس نے پہلی مرتبہ کہا تھا، اور پھر اس نے مجلس چھوڑ دی اور باقی سب بھی اٹھ کر چلے گئے، اور پھر دوبارہ ایک مرتبہ مجلس کا ٹیمپو ٹوٹ گیا۔ تھرڈ ڈے پھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت کی۔ اب آپ ذرا استقامت اور کنسسٹنسی دیکھتے جائیں کہ ہر دفعہ دعوت ہی پر بلایا جا رہا ہے، کہ تاکہ یہ بھی یاد رہے کہ آپ میرے بھائی بند ہیں اور مجھے آپ سے کسی قسم کا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، آپ اسی طرح سے میرے عزیز و اقارب ہیں۔ اور پھر ان کی دعوت کی تھرڈ ٹائم دعوت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام تعریف ہے، میں اسی کی تعریف کرتا ہوں، اسی سے مدد طلب کرتا ہوں، اسی پر ایمان لاتا ہوں اور اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور بلا شبہ رہنما اپنے کنبے سے جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ کی قسم اگر میں تمام لوگوں سے جھوٹ بولوں تب بھی میں تم لوگوں سے جھوٹ نہیں بولوں گا، اور اگر میں تمام لوگوں کو دھوکہ دوں تب بھی میں تم لوگوں کو دھوکہ نہیں دوں گا، اور میں اللہ وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے لیے خاص طور پر اور تمام انسانوں کے لیے عام طور پر اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ کی قسم تم لوگ اسی طرح مر جاؤ گے جس طرح تم سوتے ہو، پھر اسی طرح تم اٹھائے جاؤ گے جس طرح تم جاگتے ہو، اس کے بعد تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور تمہیں بھلائی کا بدلہ بھلائی سے اور برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے گا، پھر یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی یا ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ۔ اے بنو عبد المطلب، اللہ کی قسم میں عرب میں کسی نوجوان کو نہیں جانتا جو اپنی قوم کے پاس اس سے افضل چیز لایا ہو جو میں تمہارے پاس لایا ہوں۔ بلا شبہ میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی بھلائی لایا ہوں، اور بلا شبہ اللہ عز و جل نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کی دعوت دوں۔ اس کام پر تم میں سے کون میری حمایت کرے گا اور میرا مددگار بنے گا اور میرا بھائی بنے گا؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سامعین میں سب سے چھوٹا تھا، اور 10 یا 11 سال ان کی عمر تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں آپ کی مدد کروں گا، اے اللہ کے رسول میں آپ کی مدد کروں گا، جس پر سارے لوگ ہنسنے لگے کہ اچھا اب یہ بچہ اور یہ اس کی مدد سے یہ پوری دنیا میں کوئی پیغام ہے جو ان کے پاس آ گیا ہے اور وہ یہ پھیلائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں ایک اور بھی روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا کہ کون میری مدد کرے گا تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کی طرف اٹھ کر نہ آیا تو میں سب لوگوں میں چھوٹا تھا، تو میں اٹھا تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ 3 مرتبہ اسی طرح ہوا، ہر دفعہ میں کھڑا ہو جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ سبحان اللہ، کیا یہ ہستیاں تھیں، کیا ان لوگوں کی تھی کنوکشن۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں ان کے بارے میں جو مین جو ایک گروپ ہے آف انکلز، وہ 4 چچا ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ جو تھے جیسے ایک زبیر تھے اور اسی طرح کچھ اور چچا تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے وفات پا چکے تھے، انتقال کر چکے تھے۔ تو یہ 4 چچا ہیں جنہوں نے بیسیکلی زمانہ نبوت پایا ہے: ابو طالب، ابو لہب، عباس رضی اللہ عنہ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان میں آپ دیکھتے ہیں کہ 2 ایمان لائے اور 2 کافر ہی رہے۔ 4 میں سے سب سے بڑا رتبہ ایمان لانے والوں میں بھی دونوں میں سب سے بڑا رتبہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، کہ جو کہ سید الشہداء بھی ہیں۔ سیدنا حمزہ کے بعد جو رتبہ ہے وہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور جو کافر ہیں دونوں ان میں بہتر رتبہ جو ہے وہ کس کا ہے؟ ابو طالب کا۔
اور وجہ کیا ہے کہ وہ جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر پروٹیکشن کی ہے اور جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے تھرو آؤٹ ہز لائف، وہ بھی پوری استقامت کی ایک کہانی ہے، محبت کی ایک داستان ہے جو انہوں نے رقم کی ہے اور مسلمان وہ نہیں ہوئے، ایمان وہ نہیں لائے، اور اس میں بھی کچھ حکمتیں کار فرما ہیں، اور مین حکمت جو ہے ابو طالب کے ایمان نہ لانے میں وہ یہ ہے کہ اگر وہ مسلمان ہو جاتے تو ان کی بھی حالت انہوں نے یہی کرنی تھی کفار مکہ نے کہ جو وہ باقی مسلمانوں کی کر رہے تھے، ان کی بھی پرسیکیوشن شروع ہو جانی تھی، ان کو سرداری سے انہوں نے ہٹا دینا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پروٹیکٹ نہیں کر پانا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ابو طالب کافر ہی رہتے اور اپنے قبیلے کے سردار ہی رہتے۔ پھر یہ ہے کہ بستر مرگ پر وہ ایمان کیوں نہیں لائے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ خیر، جب یہ جو دعوت تھی آخری تیسری والی، تو اس پر ابو لہب نے جب آپ کی ہرزہ سرائی کی تو ابو طالب نے آپ کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جس ذمہ داری پر مامور کیے گئے ہیں اسے جاری رکھیے، اللہ کی قسم میں ہمیشہ آپ کی حفاظت اور دفاع کروں گا، البتہ میں دین عبد المطلب کو چھوڑنے پر اپنے نفس کو راضی نہیں پاتا، اور میں اسی دین پر مرنا چاہتا ہوں جس پر وہ فوت ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کے ساتھ نیکسٹ جو آیا ایک حکم، وہ تھا دعوت عام کا حکم، اور وہ کن آیات سے آیا؟ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ برملا کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے، اور ان مشرکین سے آپ اعراض کیجئے۔ یہ سورہ الحجر کی آیت نمبر 94 ہے۔ پھر جب یہ آیات آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر آپ تشریف لے گئے، اور وہاں پر آپ نے بلند آواز سے جو ایک دور جاہلیت سے عربوں کا کسی نے اگر کوئی کوئی بریکنگ نیوز دینی ہوتی تھی تو وہ یہ طریقہ اختیار کرتا تھا کہ وہ صفا پہ چڑھ کے کہتا تھا یا صباحا، اے لوگو صبح کی پکار سنو۔ اس کو وہ نذیر اوریاں بھی کہتے تھے، کیونکہ وہ بعض اوقات کی جتنی امپورٹنٹ خبر ہوتی تھی تو وہ اپنے کپڑے بھی پھاڑ دیتا تھا۔ تو ایسی تو کوئی چیز جو ہے جو اخلاق سے گری ہوئی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں کی، لیکن آپ نے وہ جو پکارنا ہے اس کا طریقہ استعمال کیا، جو ایک معروف طریقہ تھا لوگوں کو اکٹھا کرنے کا اور لوگوں کو بلانے کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی فہر، یا بنی عدی، یا بنی فلان، یا بنی فلان، یا بنی عبد مناف، یا بنی عبد المطلب، یعنی جو ایک براڈر سرکل تھا نا، اس سے شروع ہوتے ہوتے سرکل جو ہے اس کو نیرو ڈاؤن کرتے کرتے بنی عبد المطلب تک لے آئے، اور جس نے بھی پکار سنی تو وہ جب اس کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے ہیں تو لوگ فوراً اکٹھے ہو گئے، یہاں تک کہ کوئی اگر خود نہیں آ سکتا تھا تو اس نے اپنا کوئی نمائندہ بھیج دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر آؤ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو ہے مقام تو تھا معاشرے کے اندر، پیچھے سے چلا آ رہا۔ آپ کو یاد ہوگا حجر اسود کے نصب ہونے کے وقت، اور اسی طرح سے بہت سے ڈیفرنٹ جو حلف الفضول اور سب جتنا بھی مکہ میں جو بھی معاشرتی کوئی مسئلہ ہوا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں موجود رہے، ایز یوتھ بھی آپ بڑے بڑے سرداروں کے درمیان میں بھی آپ موجود رہے ہیں۔ تو اب جب لوگوں نے دیکھا کہ سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر نذیر دے رہے ہیں تو پھر یا خود آئے یا کسی کو بھیجا، اور جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارأیتکم، ذرا دیکھو تم، یہ بتاؤ تم، اگر میں تم سے کہوں کہ اس وادی میں گھڑ سواروں کا ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ تو انہوں نے کہا نعم، ہاں کیوں نہیں، ہم نے ہمیشہ تمہیں سچا پایا ہے، ہم کیوں کہیں گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوکم الی ان تشہدوا ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وانی عبدہ ورسولہ اضمن لکم الجنہ۔ سبحان اللہ، اسی وقت
آپ نے فرمایا میں تمہیں پکارتا ہوں کہ تم یہ گواہی دے دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ میں اس کا بندہ اور رسول ہوں، تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور پھر فرمایا فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، میں تمہیں ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہوں۔ پھر فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی نے دشمن کو دیکھ لیا اور فوراً دوڑ پڑا تاکہ گھر والوں کو خبردار کرے، پھر اسے خدشہ ہوا کہ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی دشمن انہیں آ دبوچے گا، لہٰذا وہ چیخ چیخ کر پکارنے لگا یا صباح یا صباح، کہ لوگوں صبح کی پکار سنو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں، اور وہ تم ہی ہو۔ یقیناً تم لوگوں کے لیے دنیاوی منفعت کا مالک ہوں، نہ آخرت کے حصے کا، مگر یہ کہ تم لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قریشیوں کو نام لے لے کر اسلام کی دعوت دی اور صاف صاف لفظوں میں خبردار کیا۔ اے کعب بن لوئی کے بیٹو، یعنی پیچھے ساری جو لینیج آپ یاد کر لیجئے، اس لینیج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، اے کعب بن لوئی کے بیٹو اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اے مرہ بن کعب کے بیٹو اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اے بنو عبد شمس اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اے عبد مناف کی اولاد اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے بنو ہاشم اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اے عبد المطلب کے بیٹو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اے فاطمہ تم بھی اپنے آپ کو آگ کے عذاب سے بچا لو، کیونکہ میں تم سب کو اللہ کے غضب سے بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ ہاں تم لوگوں سے میرا نسب اور قرابت کا تعلق ضرور ہے، میں اسے بہرحال قائم رکھوں گا۔ صلہ رحمی تو قائم رہے گی، آپ کو پتہ نا کافر رشتہ دار بھی ہوں تو صلہ رحمی پھر بھی کرنی ہوتی ہے، والدین کافر ہوں تو صلہ رحمی پھر بھی کرنی ہوتی ہے، لیکن قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا، یہاں تک کہ میں فاطمہ کے بھی کام نہیں آ سکوں گا۔ اس میں ایک اور ہمیں روایت بھی ملتی ہے نا کہ جس کا عمل اس کو آگے نہ بڑھا سکا تو اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ پھر آپ نے فرمایا اے بنو قصی کی جماعت اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے لیے نفع یا نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ پھر قریش کو بلایا، پھر عباس بن عبد المطلب کو بلایا، پھر اپنی پھپھی صفیہ امت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی پھپھی کو بلایا کہ میں آپ کے قیامت کے دن کچھ بھی کام نہیں آؤں گا۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور بات بھی فرمائی کہ دنیا میں میرے مال سے جو لینا ہے لے لو، مجھ سے کچھ لینا ہے لے لو، مجھ سے کچھ مانگنا ہے مانگ لو، لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، ورنہ قیامت کے دن تو میں تمہارے بھی کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ تو کہاں یہ کہ انسان یہ سوچتا رہے کہ ہم فلاں کی اولاد ہیں تو ہمارے جو ہے بخشش اسی میں ہو جانی ہے کہ کیونکہ ہم فلاں لینیج سے ہیں۔ تو ایسے میں کیونکہ ابو لہب نے بہت گھمنڈ کیا تھا اور وہی بول اٹھا اور اس نے کہا کہ تو دن بھر غارت ہو، نعوذ باللہ، کیا تو نے ہمیں اس لیے اکٹھا کیا تھا؟ تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب و تب جو سورہ ہے وہ نازل کی، اور یہ وہ واحد شخص ہے کہ جس کا نام لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ریپریمانڈ کیا ہے اور اس کے بارے میں ایک پوری سورہ نازل کی ہے، ورنہ ادروائز بڑے سے بڑا دشمن ابو جہل، ولید بن مغیرہ، ان سب کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نام استعمال نہیں کیے۔ اور نام استعمال نہ کرنے کی ایک حکمت جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ رہتی دنیا تک جو بھی اس طرح کا دشمن ہوگا، جو بھی ان خصلتوں والا ہوگا، وہ اسی انجام سے دوچار ہوگا۔ اور ایک نام لے لینے سے یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ ذہنوں میں یہ جاتا کہ اچھا یہ صورت تو فلاں کے لیے ہے، یہ صورت ابو جہل کے لیے، یہ بات اس کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ویسے بھی ان سے یہ ایک اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے کہ ان کے نام نہیں لیے، ورنہ دشمنی میں تو ابو جہل نے کوئی کسی قسم کی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، اور ابو لہب وہ واحد ہے کہ جس کا نام لیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ جو ہند بنت عتبہ ہے ابو سفیان کی بیوی، تو اس نے پوچھا تھا جو یہ انتہائی گستاخانہ رد عمل اس نے دیا اس یا صباحہ والے واقعے کے بعد،
تو اس سے ملاقات ہوئی کہیں راستے میں ابو لہب کی، ہند بنت عتبہ سے. تو ابو لہب نے غرور سے تن کے کہا، اے بنت عتبہ، میں نے محمد کی مخالفت کر دی ہے، جو دین وہ لایا ہے میں نے اس کا انکار کر دیا ہے، اور لات اور عزیٰ کی طرفداری کی ہے، اور انہی دونوں بتوں کی خاطر میں غضبناک ہوا ہوں. تو ہند نے کہا کہ اے ابو عتبہ، یہ ابو لہب کی کنیت بتائی جاتی ہے، تو نے بہت اچھا کیا، تجھے بہتر بدلہ ملے. اب دعوت اسلام پر جو مشرکین کا رد عمل تھا وہ بالکل ٹپیکل تھا، اور وہی کہ جو ہر نبی نے فیس کیا وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فیس کیا. ابراہیم علیہ السلام نے جس کو فیس کیا، نوح علیہ السلام نے جس چیز کو فیس کیا، اسی کو یہی کہ ہم تو وہی کریں گے کہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہمارے باپ دادا ایسا ہی کیا کرتے تھے اور انہی کی ہم تو پیروی کریں گے. پھر اسی طرح سے یہ بھی ایک ٹپیکل رویہ ہے کہ جو غریب لوگ، کیونکہ ہر نبی پر ابتداءً غریب لوگ ایمان لاتے ہیں. آپ جب پڑھیں گے صلح حدیبیہ کے بعد جو ابو سفیان سے ہرقل نے سوال کیے تھے، تو اس میں بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کون لوگ زیادہ، اس نے پوچھا تھا کہ ایمان لا رہے ہیں غریب طبقہ یا امیر، تو ابو سفیان نے بتایا تھا غریب طبقہ. تو پھر ایک اور ٹپیکل جو اہل مکہ کا طریقہ بنا مخالفت کا، وہ وہی تھا کہ غریب مسلمانوں کو دیکھنا تو ان کا مذاق اڑانا، اور کہتے تھے قد جاءکم ملوک الارض، تمہارے پاس یہ دیکھو ذرا بادشاہ آ گئے ہیں زمین کے، یہ بلال، یہ خباب بن ارت، یہ صہیب رومی، یہ بادشاہ ہیں زمین کے. الذین سیغلبون غدا علی ملک کسریٰ و قیصر، کہ جو کل ایران کے کسریٰ اور قیصر روم کے تخت پر قابض ہو جائیں گے، قبضہ کر لیں گے. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، ان کی ان بےہودگیوں کی کوئی پرواہ نہ کی اور نہ ہی کوئی جواب دیا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے اندر ایک چیز جو ہے جس کو ہمیں بہت اس رویے پر اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جواب دینے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی ریٹن جواب، کبھی زبانی جواب، اور اس میں ہم اپنا وقت، اپنی انرجیز، اپنے ایموشنز اس طرف کو چینلائز کر دیتے ہیں کہ بعد میں پھر ہمیں واپس کام کی طرف آنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اپنے کام پر لگے رہنا، جس چیز کو آپ درست سمجھتے ہیں اس کے اوپر استقامت کے ساتھ ڈٹ جانا، اور لوگوں کی جو یہ عارض عن المشرکین ہے نا، یا عارض عن الجاہلین بعض جگہ پر کہا گیا ہے، تو یہ اس لیے کہ تاکہ تمہاری انرجیز اس طرف ضائع نہ ہوں کہ تم ان لوگوں کے منہ لگو، تم ان لوگوں کی بےہودگیوں کا جواب دو، بلکہ کچھ نہ کچھ حد تک کنارہ کش ہو جانا چاہیے، اور کنارہ کش ہو کر تو اپنی جو ہے مشن اور اپنا جو کام ہے اس کو کرتے رہنا چاہیے. تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے. اور ایک بہت ہی مجھے ہمیشہ وہ بہت ہی دل کو خوبصورت لگتی ہے وہ ایک بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ کہا کرتی تھی ابو لہب کی بیوی، ایک مرتبہ جب وہی آنا تھوڑی سی بند ہوئی تو اس نے کہا کہ اچھا تو تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، نعوذ باللہ. تو اور پھر وہ کہا کرتی تھی کہ اس نے شعر کہے، اس نے کہا کہ مذمم قلینا، اس طرح سے کچھ اشعار تھے کہ محمد کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مذمم کہتی تھی کہ جس کی مذمت کی گئی ہو اس کو ہم نے حکم کا انکار کیا ہے. تو مذمم عصینا و امرہ قلینا، اس طرح کے اشعار اس نے کہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی جواب دیا، نہ واپسی اس کا نام بگاڑا، نہ واپسی اس کے بارے میں کوئی بات فرمائی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ تم نے دیکھا کہ قریش کے یہ جو ساری باتیں ہیں اور ہرزہ سرائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مجھ سے کیسے پھیر دیا ہے کہ وہ کسی مذمم کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، تو میں تو مذمم ہوں ہی نہیں، میں تو محمد ہوں. کس قدر پازیٹیو طریقہ ہے چینلائز کرنے کا اس چیز کو کہ جو آپ کو انسلٹ اور ہیوملیٹ کرنے کے لیے کی جا رہی ہوتی ہے کہ میں تو وہ ہوں ہی نہیں، اگر میرے اندر وہ چیزیں ہیں نہیں تو یہ مجھے کہا ہی نہیں جا رہا، پھر یہ کہا ہی کسی اور کو جا رہا ہے. جس کو کہا جا رہا ہے وہ جانے اور یہ جانے، مجھے تو کہا نہیں جا رہا، میں اپنا کام کرتا رہوں گا جس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جو عرب میں جو میلے منڈیاں لگتے تھے، جو بازار لگا کرتے تھے، وہاں پر بھی دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کیا.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی جو آیات اس وقت تک نازل ہو چکی ہوئی ہوتی تھیں ان کو پڑھتے اور اسلام کی دعوت دیتے بڑے خوبصورت انداز میں. کچھ جو سعادت مند لوگ تھے وہ آپ کی دعوت کو بڑے غور سے سنتے، اس پر لبیک کہتے، اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جو مذاق بھی اڑاتے تھے. اور ایک صحابی ہیں ربیعہ بن عباد دیلی تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ اپنے اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ذوالمجاز نامی بازار میں یہ اعلان فرما رہے تھے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے. تو اور اس موقع پر ایک گورا چٹا 2 چوٹیوں والا آدمی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے تھا، اور جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ساتھ ساتھ وہ بھی جاتا اور کہتا لوگوں یہ بے دین ہے، یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ مانو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں تمہارے آباء و اجداد سے کے دین سے برگشتہ کر دے، دور کر دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چلتے اور وہ شخص جو ہے وہ اسی طرح پیچھے پیچھے چلتا. تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ محمد بن عبداللہ ہیں اور یہ اپنی نبوت کا اظہار کر رہے ہیں. تو پھر میں نے پوچھا کہ یہ دوسرا کون ہے جو پیچھے پیچھے ان کو جھٹلا رہا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ان کا چچا ابو لہب ہے. تو راوی پوچھتے ہیں ان سے ربیعہ بن عباد سے کہ کیا آپ اس وقت چھوٹے تھے؟ تو ربیعہ نے کہا نہیں، میں اس وقت کافی سمجھدار ہو چکا تھا. اور اسی طرح سے حج کا موقع آتا تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم منی تشریف لے جاتے اور وہاں پر لوگوں کے ٹھکانوں پر پہنچتے، ان کے خیموں میں پہنچتے، ان سے ملاقات کرتے اور ان سے فرماتے تھے یا ایھا الناس ان اللہ عز وجل یأمرکم ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اے انسانوں کہ بے شک اللہ عز وجل تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ. اور اس وقت بھی یہ جو ابو لہب ہے یہ پیچھا کرتا اور یہ لوگوں کو، یعنی ایک آپ دیکھیں کہ ببل برسٹ کر دینے والی بھی بات ہوتی ہے نا، ایک انسان اتنے ایک پوری کنسنٹریشن کے ساتھ ایک بات کر رہا ہو اور پیچھے پیچھے کوئی اور لوگ جو ہرزہ سرائی کر رہے ہوں تو لوگوں کی جو توجہ ہے وہ اس کی طرف بھی جاتی ہے. اور یہی اس کا مقصد تھا کہ لوگ غور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ سن سکیں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے آپ کو وہ چاروں جو چچا ہیں اور ان کا کردار بتایا، تو یہاں پہ ایک دفعہ پھر آپ ابو طالب اور ابو لہب کے کردار کا موازنہ کر لیجئے کہ ابو طالب نے اپنے دین پر رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن دی، انتہائی دلیری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، اور دوسری طرف یہ دوسرا چچا تھا ابو لہب اور اس کی بیوی، اور اس کے ساتھ رشتہ کیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کا، اس کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھیں اور ان کو بھی اس نے طلاق دلوائی اور بہت اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں. اب یہ ہوا کہ جب یہ سارا سلسلہ شروع ہو گیا کہ مکہ میں اعلانیہ دعویٰ شروع ہونے لگی، تو اب قریش کو ہوا کہ ہم اب کس طرح سے اس ساری چیز کے ساتھ ڈیل کریں، اسے ہمیں ختم کروانا ہے، اس کو ہم جاری نہیں رہنے دے سکتے. تو سب سے پہلا جو کام انہوں نے کیا وہ کیا تھا کہ ابو طالب کے پاس قریش کا ایک وفد آتا ہے اور آ کے تو اس وفد جو ہے، اس وفد کے اندر بہت سب بڑے بڑے جو سردار ہیں نا، آپ دیکھیں کہ اس گروپ کی ویسے ہی ایک بہت بڑی وہ بن جاتی ہے نا، ایک اور روب کہ جس کے اندر سب بڑے بڑے لوگ اور سردار اور جن کا جو ہے معاشرے میں بڑا مقام ہو وہ ہوں. تو ابو جہل، عاص بن وائل، ابو سفیان، عتبہ، شیبہ، ابو البختری، اسود بن مطلب، یہ سب لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ابو طالب تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے. اچھا یہ غلط بیانی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کے معبودوں کو برا نہیں کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف توحید کی طرف بلاتے تھے. اب جن لوگوں کے پاس دلیل نہیں ہوتی نا، وہ بات کو ٹویسٹ کرتے ہیں.
جنہوں نے آپ کی بات کو ماننا نہیں ہوتا اور ان کے پاس دلیل بھی نہیں ہوتی تو وہ آپ کی کہی ہوئی بات کا رنگ، لہجہ، طریقہ فرق کر دیتے ہیں۔ یہ ہیومن نیچر ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو توحید کی طرف بلا رہے ہیں، بتوں کو تو برا بھلا کوئی کہا ہی نہیں آپ نے، تو یہ آ کے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، ہمارے دین کے عیب گنواتا ہے، ہمارے داناؤں کو بے وقوف ٹھہراتا ہے اور ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ کہتا ہے، اسے ہمارے سامنے سے ہٹا دو یا خود تم ہمارے اور اس کے بیچ سے ہٹ جاؤ، کیونکہ آپ بھی ہماری طرح اس کے مخالف والے دین پر ہیں تو ہم اسے آپ کی طرف سے کافی ہو جائیں گے۔ تو اب یہ لحاظ تھا نا ابو طالب کا کہ جس کی وجہ سے وہ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچا پا رہے تھے۔ تو ابو طالب نے ان کی بات سنی اور ایک بڑے اچھے سے طریقے سے، خوبصورت طریقے سے ان کو رخصت کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدستور اپنے طریقے پر اور دین حق کی اشاعت پر مامور رہے۔ پھر ایسے میں سائیڈ بائی سائیڈ پرسنل لائف میں بھی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے نا، اور ظاہر ہے کہ بحیثیت انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک انکریجمنٹ کی بھی ساتھ ساتھ ضرورت ہے۔ تو اسی دوران ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام انتہائی خوبصورت شکل میں خوشبو سے معطر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ کو جن و انس کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور آپ انہیں ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے رہیے۔ تو یہ ایک بیسیکلی آپ کو طاقت دینے کی اور آپ کو ایک مورل سپورٹ دینے کا ایک طریقہ تھا۔ پھر مختلف جو لوگ ہیں جن کو دعوت اسلام دی گئی، ان میں عقبہ بن ابی معیط، جو کہ ایک بہت ہی جو بدترین جو دشمن تھے نا، یہ ان میں سے تھا، اور یہی وہ ہے کہ جس نے پھر وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں تھے تو اسی نے جو انتڑیاں اونٹ کی لا کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھی تھی۔ تو یہ ایک سفر سے ایک مرتبہ واپس لوٹا تو اس نے قریش کے چند اشراف کو، ایلیٹ کو اپنے گھر دعوت پر بلایا، اور اس ایلیٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے، اور مقررہ وقت پر جب سب لوگ اکٹھے ہوئے اور کھانا رکھ دیا گیا تو عقبہ بن ابی معیط نے سب کو کہا کہ آپ کھانا کھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرو گے اور اعلان نہیں کرو گے میں تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو عقبہ فوراً بول پڑا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ تو اس اقرار اور اعلان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت کو قبول کیا اور کھانا کھایا، اور پھر لوگ واپس چلے گئے۔ اس واقعے کی اطلاع جب عقبہ کے ایک بڑے گہرے دوست ابی بن خلف کو ملی تو وہ عقبہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ تم بے دین ہو گئے ہو۔ یہ جو بھی مسلمان ہوتا اس کو کہتے صابئی ہو گیا ہے، اور صابئی سے ان کی مراد ہوتی تھی کہ بے دین ہو گیا ہے۔ تو عقبہ نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم میں صابئی نہیں ہوا، ہاں البتہ میرے گھر وہ ایک معزز انسان ہیں اور وہ آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کے بغیر میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تو مجھے اس پر بڑی ندامت محسوس ہوئی کہ ایک معزز مہمان میرے گھر سے کھانا کھائے بغیر چلا جائے، تو میں نے اس لیے کہنا مانا، میں نے کوئی کلمے کی تصدیق نہیں کی، میں نے تو صرف ایک مہمان کا کہنا مانا۔ اور آپ دیکھیں شروع میں ہم نے کیا تھا نا کہ عربوں میں کچھ اخلاقی اقدار موجود تھیں، یہ ان اقدار میں سے تھا کہ مہمان کی جو عزت ہے اس کی خاطر انہوں نے اس شخص نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو ابی نے کہا کہ میری اور تمہاری دوستی ختم، ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا نہ دکھاؤ، ان کے چہرے پر تھوکو اور تھپڑ مارو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور اگر تم یہ کہتے ہو، اگر تم نے یہ کر دیا تو پھر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو عقبہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایسا پھر کرنے کو تیار ہوں، تمہاری دوستی تو اب میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اس نے عقبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی موقع پر ملاقات کی اور اس کے ساتھ وہی گستاخانہ سلوک کیا۔ تو اس کے بارے میں بعض جو مفسرین ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہ تھوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ ہی نہیں پایا، بلکہ لوٹ کر عقبہ ہی کے چہرے پر اس طرح آ پڑا جس طرح آگ کا شعلہ لپک پڑتا ہے، اور اس شعلے کی تمازت نے عقبہ کا چہرہ جلا ڈالا اور موت تک اس کے چہرے پر برس کی طرح نشان ثبت رہا،
اور ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی. آپ دیکھیں کہ سائیڈ بائی سائیڈ قرآن نازل ہو رہا ہے. سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ جو ہے وہ لیونگ قرآن ہے. اور پھر ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اچھا کن کن مواقع پر کس کس طرح سے ہمیں ریئیکٹ کرنا ہے، کن کن مواقع پر زندگی میں جب بھی کوئی اس طرح کے تلخ حالات آئیں، کوئی ایسا موقع آئے، تو ہمیں کون سی آیات پر میں سے اپنے لیے سبق ڈھونڈنا ہے، اپنے لیے طاقت ڈھونڈنی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الفرقان کی آیت نمبر 27 to 29 نازل فرمائی کہ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. جس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ اپنا راستہ بنایا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش، ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلان شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. اور بلا شبہ اس نے میرے پاس ذکر یعنی قرآن آ جانے کے بعد مجھے بہکایا، اور شیطان انسان کو مصیبت میں بے یار و مددگار ہی چھوڑنے والا ہے. اسی طرح سے ابو جہل کو بھی اسلام کی دعوت دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں اور ابو جہل مکہ کی بعض گلیوں سے گزرتے چلے جا رہے تھے، تو اس موقع پر میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی مرتبہ جان پہچان ہوئی تھی. بس یوں ہی سرے راہ چلتے چلتے اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی. تو آپ نے ابو جہل سے فرمایا اے ابو الحکم، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی اور آپ کی دعا تھی کہ 2 عمر جو ہیں یا 2 عمر جو ہیں، یا اللہ ان میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو تقویت پہنچا، عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام. تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو الحکم، اللہ کے رسول کی طرف چلے آؤ، میں تمہیں اللہ کی بندگی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں. تو ابو جہل کہنے لگا کہ اے محمد، کیا آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے باز آئیں گے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ گواہی دیں کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے ہمیں دعوت اسلام پہنچا دی ہے؟ تو ہم یہ گواہی دے دیتے ہیں کہ آپ نے ہمیں دعوت پہنچا دی ہے، اور اللہ کی قسم اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں، برحق بات کہہ رہے ہیں، تو میں آپ کی بات مان لیتا. تو یہ جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ گئے، اور ابو جہل میری طرف یعنی مغیرہ بن شعبہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا اللہ کی قسم مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل برحق ہے. صرف ایک بات ہے جس نے مجھے ان کی اتباع سے روک رکھا ہے. بنو قصی نے دعویٰ کیا، یعنی وہ اپنی پرانی جو قبائلی حمیت ہے اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ جانے والی بغیم بینہم والی جو ایک حص ہے، وہ اس کی ساری زندگی برقرار رہی اور اس کی وجہ سے وہ شخص ایمان نہ لایا. اس نے کہا بنو قصی نے دعویٰ کیا کہ بیت اللہ کی نگہبانی اور دربانی ہمارا حق ہے، ہم نے ان کی بات مان لی. پھر انہوں نے کہا حجاج کو پانی پلانا ہمارا حق ہے، ہم نے یہ بھی مان لیا. دار الندوہ مجلس شورا وہ بھی انہوں نے کہا ہمارا ہے حق سرپرستی کرنا اس کی، تو ہم نے وہ بھی مان لیا. انہوں نے کہا عسکری جھنڈا یعنی سربراہی آرمی کی وہ بھی ہمارے پاس رہے گی، ہم نے وہ بھی مان لیا. تو پھر وہ لوگوں کی ضیافتیں دعوتیں کرنے لگے، تو ہم نے بھی دعوتیں کرنی شروع کر دیں. اور جب ہم اور وہ برابر ہو گئے تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص اللہ کا رسول ہے، تو ہم کہاں سے لائیں گے اللہ کا رسول؟ تو اللہ کی قسم اب میں یہ بات کبھی نہ مانوں گا. تو بالکل پیور اس کی جاہلی حمیت تھی کہ جس کی وجہ سے وہ ساری زندگی ایمان نہ لایا. اور ایک مرتبہ ابو سفیان اور ابو جہل، یہ بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے، تو ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے ابو سفیان کو کہنے لگا اے ابنو عبد شمس، کیا یہی تم لوگوں میں نبی ہے؟ تو ابو سفیان نے تیزی سے کہا اگر ہم میں نبی ہوں تو تمہیں اس پر کیوں حیرانی ہو رہی ہے؟ نبی تو ایسے ایسے لوگوں میں بھی آئے ہیں جو ہم سے کمتر تھے شرف میں. تو ابو جہل کہنے لگا مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ ہم جیسے پختہ عمر میچور سیریس مائنڈڈ لوگوں کو چھوڑ کر اس نوجوان کو نبوت کیسے مل گئی؟ تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ گئے اور ابو سفیان سے مخاطب ہوئے اور فرمایا
تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے طیش میں نہیں آئے ہو. یہ جو تم نے ایک دم سائیڈ لی ہے نا، تو تم اپنے خاندان کی سائیڈ لے رہے ہو، اپنے قبیلے کی لے رہے ہو. اور پھر آپ ابو جہل کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اللہ کی قسم تو کم ہنسے گا اور زیادہ روئے گا. تو ابو جہل بولا اے بھتیجے، یہ بڑی بری بات ہے کہ تو اپنی نبوت کی بنا پر مجھے دھمکی دیتا ہے. پھر اسی طرح سے اسلام کے بارے میں مشرکین مکہ کا جو رد عمل تھا مینلی وہ یہی تھا کہ یہ ایک خطرناک ٹرینڈ ہے اور اس کو ہم نے روکنا ہے، اس کو ہم نے زیادہ آگے تک نہیں چلنے دینا. اب دعوت ساتھ ساتھ چلی آ رہی تھی اور اس دعوت کے مختلف نتائج بھی مرتب ہو رہے تھے. کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے فوری طور پر بخوشی اسلام قبول کر لیا، اور مختلف قبیلوں سے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے. اور وہ جو ایک مکہ کا سٹرکچر تھا، جو ایک کلچرل فیبرک تھا، ساری کتنے صدیوں سے چلا آ رہا تھا کہ بس قبیلہ جو ہے اس سے اہم کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ فیبرک سارے کا سارا وہ ٹیئر اپارٹ ہو رہا تھا. کیونکہ اب جو ہے یونٹی وہ بن رہی تھی توحید پر، اور ہر رنگ، ہر نسل، ہر قبیلے کے لوگ جو ہیں ڈفرینٹ رنگ کی دنیا جسے کہتے ہیں نا، تو وہ آ کر تو ایک جھنڈے تلے اکٹھی ہو رہی تھی، اور وہ جھنڈا تھا توحید کا، اور وہ جھنڈا تھا اسلام کا. تو یہ ایک نیا کلچر یہاں پر ڈیولپ ہو رہا تھا کہ کوئی حمیت نہیں جاہلیت کی، کوئی اپنے قبیلے کی سائیڈ نہیں لینی، یہاں تک کہ اپنے خونی رشتہ داروں کو بھی پیچھے کر دیا جا رہا تھا توحید کو قائم رکھنے کے لیے. پھر مختلف اعتراضات ان لوگوں نے شروع کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پر اعتراض کیا، جس کے جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں دیے ہیں، اور واپسی جواب یہی تھا کہ ہاں پہلے بھی جو ہم نے نبی بھیجے ہیں وہ بشری بھیجے ہیں. اور واپسی جواب یہ تھا کہ ہم نے جو اگر دنیا میں فرشتے بستے ہوتے تو ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کے بھیج دیتے، کیونکہ دنیا میں انسان بستے ہیں تو ہم نے انسان کو نبی بنا کر بھیجا ہے. تو اس میں ایشو کیا ہے؟ اس میں ایسی کیا بات ہے حیرانی والی؟ اگر کوئی ہم فرشتہ بھیج دیتے تو تم کہتے کہ ہم تو انسان ہیں، تو انسانوں کے ہاں فرشتہ کیوں بھیجا گیا؟ ہم کیسے اس کی بات مانیں؟ تو ایسے میں ہی انہی حالات میں ایک مرتبہ ابو جہل اور اس کے جو ساتھی تھے کچھ، اس کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، تو آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی. تو ابو جہل کہنے لگا یا محمد واللہ ما نکذبک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے. وَإِنَّكَ عِندَنَا لَصَادِقٌ، آپ ہمارے ہاں سچے ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ ضرور سچے ہیں. وَلَٰكِن نُكَذِّبُ مَا جِئْتَ بِهِ، لیکن ہم جھٹلاتے ہیں اس کو جس چیز کو آپ لے کر آئے ہیں. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی. پھر ہمیں کون پوچھے گا؟ پھر جب خالق اور مخلوق آپس میں ڈائریکٹ ہو جائیں گے تو ہماری دکانداری کیسے چمکے گی؟ ہمارے بتوں کو نظر نیازیں کون چڑھائے گا؟ اور ہمارا جو ایک اتھارٹی ہے وہ چیلنج ہو جائے گی. تو اس طرح کی جو کامنٹس تھے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے آپ انسان تھے، آپ غمگین ہوتے تھے، وحی الہی کی تکذیب ہوتی تھی، آپ کے بھائی بند، آپ سے محبت کرنے والے آپ کے بدترین دشمن بنے پڑے تھے، تو یہ چیزیں آپ کو پریشان تو کرتی تھیں. تو اس طرح کے جو آپ کے ذہنی کیفیت ہے اور دل کے اندر جو تنگی ہے، اس کے لیے بارہا قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات نازل کی ہیں، جن میں 3 مواقع جو ہیں وہ بہت اہم ہیں. ایک سورہ ہجر، ایک سورہ طٰہٰ، اور تیسرے سورہ قاف. اور تینوں جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ آپ کو ان لوگوں کی باتیں غمگین نہ کریں، اور اگر آپ کو ان کی باتیں غمگین کرتی ہیں تو آپ کیا کریں؟ آپ تسبیحات کریں. آپ تسبیحات کے ذریعے سے اپنا غم ہلکا کریں، اپنا غم دور کریں. سبحان اللہ، کتنی بڑی یہ ایک نصیحت ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی، کہ ہم اپنے غم، اپنے دکھوں کا تذکرہ انسانوں سے کرنے کی بجائے ہم تسبیحات کریں اور اپنے غم کو ہلکا کریں. اور جو مستہزئین ہیں اور جو فضول باتیں کرنے والے ہیں، جو
آپ کو یا آپ کے پیاروں کو برا بھلا کہنے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی ان سے نمٹ لے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اور ان کا معاملہ رہنے دیا جائے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے جو یہاں پر ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے. پھر آخرت کے بارے میں مشرکین کا عقیدہ کیا تھا کہ ہم مٹی میں رل مل جائیں گے تو ہم دوبارہ نہیں جی اٹھیں گے. اور آخرت کا عقیدہ ہی تو ہے کہ جو انسان کے اعمال میں چینج لاتا ہے. تو آخرت کے عقیدے کو جو مان جاتے ہیں تو وہ تو ان کے لیے دنیا اتنی ٹریویل ہو جاتی ہے اور اتنی ان کے لیے متاع الغرور، ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ واقعی متاع الغرور کا مطلب کیا ہے. تو آخرت کا عقیدہ ان کا تھا ہی کوئی نہیں. اور جب آخرت کا عقیدہ نہیں ہوتا تو دنیا امپورٹنٹ ہو جاتی ہے، اور دنیا اتنی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کہ انسان 2-2 فٹ کی جو زمین ہے اس کے اوپر بھی لڑنا جھگڑنا اور قتل و غارت شروع کر دیتا ہے. اور جو عقیدہ آخرت نہیں ہوتا نا جب، تو انسان انسینسٹیو ہوتا چلا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ جیسے قرآن میں آتا ہے نا سورہ یاسین میں کہ ان کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو یہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ان لوگوں کو کھلائیں کہ جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا لیتا. کسی کی بھوک بھی ان کے اوپر اثر نہیں کرتی کہ وہ اپنے کھانے میں سے کچھ دے دیں یا اپنے وافر میں سے اس کو کچھ دے دیں کہ وہ کھا لے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ یہ تو ایک بیسک ہیومن نیچر بھی ہے نا کہ کوئی بھوکا ہو تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کھا لے کچھ، تو یہ بھی نہیں کر سکتے. اتنی انسینسٹیوٹی آتی ہے کہ جب انسان عقیدہ آخرت کو جھٹلاتا ہے. وہ کسی کا ایک میں سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ایک کہیں کسی ملک میں کسی سپر پاور میں بیٹھ کر ایک بندہ ایک بٹن ڈرون کا پریس کرتا ہے اور 7 سمندر پار عراق میں، افغانستان میں سویلین آبادیاں ہزاروں اور سینکڑوں اور بیسیوں کی تعداد میں لوگ مارے جاتے ہیں، بچے مارے جاتے ہیں، انوسنٹ لوگ مارے جاتے ہیں، اور ان کو اتنا سا بھی افسوس نہیں ہوتا، ان کو اتنا سا بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہم نے کیا کیا. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب عقیدہ آخرت ہوتا ہی نہیں ہے. اور مشرکین کا عقیدہ آخرت بالکل نہیں تھا. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ عاص بن وائل یہ مسلمان نہیں ہوا تھا اینڈ تک، اور بڑا بدترین دشمن تھا. البتہ اس کے بیٹے عمرو بن العاص مسلمان ہوئے اور بڑے زبردست بڑے صحابی بنے. تو عاص بن وائل نے بطحا کے ایک مقام سے ایک جانور کی بوسیدہ ہڈی اٹھائی اور اپنے ہاتھ میں مسل کر اسے چورا چورا کرنے لگا. پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا اللہ تعالیٰ کو اس حالت کے بعد بھی زندہ کر دے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم یبعث اللہ ھذا ثم یمیتک ثم یحییک ثم یدخلک نار جہنم. ہاں، اللہ اس کو زندہ کرے گا، پھر وہ تجھے موت دے گا، پھر تجھے دوبارہ زندہ کرے گا، پھر تجھے جہنم کی آگ میں داخل کر دے گا. اور اس کا جو یہ سوال ہے نا عاص بن وائل کا، اسی کے ضمن میں کہا جاتا ہے کہ سورہ یاسین کی جو آخری آیات ہیں وہ آئی تھی کہ کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے بنایا اور پھر وہ اتنا واضح طور پر جھگڑنے لگا. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور وہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی تخلیق کو بھول گیا. قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور کہنے لگا کہ کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب وہ چورا چورا ہو چکی ہوں گی. تو یہ جو آیات ہیں سورہ یاسین کی آخر تک، فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تک، یہ عاص بن وائل کا یہ جو سارا اعتراض تھا اور یہ جو ساری بات تھی اس پر یہ آیات نازل ہوئیں. پھر اسی طرح سے قرآن حکیم کے بارے میں ان کا موقف کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موقف تھا کہ یہ بشر کیوں ہیں. آخرت کے بارے میں موقف تھا کہ یہ ہڈیاں جب بوسیدہ ہو جائیں گی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ زندہ ہوں دوبارہ. قرآن حکیم کے بارے میں موقف تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، اور وہ کہتے تھے کہ یا تو یہ کوئی شاعری ہے یا یہ کہانت کی کوئی قسم ہے، اور جس پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. سورۃ الحاقہ آیت 40-43.
کہ نہ یہ شاعری ہے اور نہ ہی یہ کہانت ہے، تم لوگ ایمان نہیں لاتے، تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ پھر اسی طرح سے ان کو نزول قرآن کے طریقے پر بھی اعتراض تھا۔ اب یہ سارا جو چیز ہے نا یہ ڈیولپ ہو رہی ہے اس 3 سال کے بعد، جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اوپن دعویٰ شروع کی ہے تو ساتھ ہی یہ اعتراضات شروع ہو گئے۔ اور نزول قرآن پر یہ اعتراض تھا کہ یہ وقفے وقفے سے کیوں نازل ہو رہا ہے اور یہ بیک وقت کیوں نہیں نازل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا سورہ الفرقان آیت 32 میں کہ ہم نے اس کو اکٹھا ایک مرتبہ ہی جملتاً واحدہ نہیں نازل کیا، کیونکہ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں اور مومنوں کے دلوں میں یہ اتر جائے، تاکہ یہ آہستہ آہستہ مومنوں کے دلوں میں اتر جائے۔ تو یہ تدریج جو ہے یہ اسلام کا ایک بہت ہی خوبصورت اصول ہے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام سے ہٹ نہیں رہے اور کنٹینیوسلی ایک جماعت ہے لوگوں کی، وہ ایمان لا رہے ہیں ایوری آف اینڈ آن، ہر روز ایک ادھر سے ایک اس قبیلے سے کہیں سے ایک کہیں سے، ایک مکہ کا کوئی ایلیٹ، ایک مکہ کا کوئی غلام، کوئی نوجوان، کوئی عورت، کوئی لونڈی، روز روز سمجھ آ رہی ہے، اطلاعیں مل رہی ہیں، فلاں بھی مسلمان ہو گیا، فلاں بھی مسلمان ہو گیا۔ اب ان کو سمجھ آئی کہ ہمیں تو کچھ کرنا چاہیے، یہ مزید پریشان بھی ہو گئے اور یہ مزید بدحواس بھی ہو گئے۔ تو اب یہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس جاتے ہیں، اور یہ جو دوسرا وفد ہے یہ جا کر تو ابو طالب کو کہتا ہے کہ آپ اب عمر رسیدہ ہو چکے ہیں اور ہمارے ہاں بڑی آپ کی قدر ہے، ہم بڑی آپ کی عزت کرتے ہیں، اور ہم نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ اپنے بھتیجے کو روکیں، اور لیکن آپ نے اس کو روکا نہیں، ہماری مخالفت سے، ہمارے بتوں کی مخالفت سے۔ تو اللہ کی قسم ہم بالکل برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے آباء و اجداد کو برا کہا جائے، ہمارے داناؤں کو بے وقوف ٹھہرایا جائے اور ہمارے معبودوں پر عیب لگائے جائیں۔ اور حالانکہ ان میں سے کئی دانا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، عثمان بن عفان، ابو عبیدہ بن جراح جیسے دانا لوگ تو پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، تو بیسیکلی ان کو بے وقوف کہہ رہے تھے، یا یہ کہ ہمارے جو دانا لوگ تھے جو بتوں کی پوجا کر کے گئے اس دنیا سے، تو اب یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ بے وقوف تھے، وہ غلط کر رہے تھے، تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے معبودوں پر عیب لگائے جائیں، آپ اپنے بھتیجے کو روک لیں ورنہ آپ ہم سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں، اور ہم اس کے اور آپ کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہم میں سے ایک گروہ ناکام ہوگا، ایک گروہ ہلاک ہوگا، یعنی ایک فل فلیشڈ ہم نے آپ کے ساتھ جنگ کر دینی ہے۔ یہ کہہ کر جب وہ چلے گئے تو ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس تشریف لائے، اور آپ نے ابو طالب نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، تمہاری قوم میرے پاس آئی ہے اور انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں، لہٰذا تم مجھ پر اور اپنے آپ پر رحم کرو اور مجھ پر میری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، تمہاری قوم تمہاری جن باتوں کو ناپسند کرتی ہے ان سے رک جاؤ، ان باتوں سے ہمارے اور ان کے درمیان پھوٹ پڑ گئی ہے۔ تو بیسیکلی ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کمزوری جو ہے نا اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان ہوا کہ شاید میرے چچا نے بھی اپنے طور پر میرے خلاف کوئی ارادہ کر لیا ہے، کوئی فیصلہ کر لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا امی، اے چچا، واللہ، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں کہ میں یہ کام چھوڑ دوں، تب بھی میں دعوت دین سے باز نہیں آؤں گا، یہاں تک کہ اللہ اس دین کو غالب کر دے یا میں اسی راہ میں ہلاک ہو جاؤں۔
اور یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تو اس کے ساتھ آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور آپ چل دیے. تو ابو طالب نے واپس بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہا اذهب یا ابن اخی، جاؤ میرے بھتیجے، فقل ما احببت، جاؤ کہو جو تم چاہتے ہو، فواللہ لا اسلمک لشیء ابدا، اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی کسی کے حوالے نہیں کروں گا. ابو طالب کی دلیری، ابو طالب کی استقامت انتہائی حیرت انگیز ہے. اور پھر ان کا ایمان نہ لانا، یہ بھی ایسی ایک حیرت انگیز اللہ کی حکمت ہے کہ جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، کہ ان کا ڈیتھ بیڈ پر بھی ایمان نہ لانا جو ہے اس کی کیا وجہ تھی، یہ قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں ابو طالب نے کچھ اشعار بھی کہے تھے. اور ابو طالب ایک بہت ہی زبردست شاعر تھے. اور بعض تو جو ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ وغیرہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے عربوں کے بڑے بڑے شاعر تھے نا، جن کو سبع معلقات کہا جاتا ہے، کہ جن کے جو کچھ بھی وہ شعر لکھتے وہ سونے کے پانی میں لکھ کر تو کعبہ کے پردوں سے لٹکا دیا جاتا تھا. کہتے ہیں کہ ابو طالب کے اشعار ان سے بھی کہیں بہتر اور ان سے بھی کہیں زیادہ فصیح ہوا کرتے تھے. تو ابو طالب نے کچھ اشعار کہے اور جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی قسم یہ سب مل کر بھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے یہاں تک کہ میری لاش دفن ہو جائے اور مٹی میرا بچھونا بن جائے. تم اپنا کام جاری رکھو، تم پر ہرگز کوئی ملامت نہیں، خوش رہو اور اس معاملے سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی اور پرسکون رہیں. تم نے مجھے دعوت دی ہے اور تم بجا طور پر باور کرتے ہو کہ تم میرے خیر خواہ ہو، یقیناً تم سچ کہتے ہو اور تم امین ہو. اور اگر مجھے ملامت اور آر کا خوف نہ ہوتا تو میں یقیناً کھلے عام تمہاری اتباع کر لیتا. سبحان اللہ. اب تیسرا وفد آتا ہے، دوسرے کی بھی ناکامی ہو گئی، تیسرا وفد آتا ہے. تیسرا وفد ایک نئے ٹیکٹک کے ساتھ آتا ہے، اور وہ نیا ٹیکٹک کیا ہے؟ لالچ دی جائے، ابو طالب کو لالچ دی جائے. اور لالچ کیا تھی؟ اب دیکھیں کہ شرک انسان کی مت مار دیتا ہے. جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تو اس کے ٹیکٹکس بھی بالکل ایسے ہوتے ہیں کہ جو ریڈیکولس حد تک دوسرے کو سمجھ آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کتنا یہ عقل سے اور حقیقت سے بعید تر ہے. یہ ولید بن مغیرہ کے ایک جوان سال خوبرو ہینڈسم بیٹے عمارہ کو لے آئے ساتھ اپنے، اور کہنے لگے کہ ابو طالب ہم عمارہ بن ولید کو لائے ہیں، انتہائی خوبصورت ہے اور تمہارا بیٹا بنا دیتے ہیں ہم اس کو، تم اس کو اپنا بیٹا بنا لو، ہر میدان میں یہ تمہارا ساتھ دے گا، بالکل تمہارا بیٹا فرما بردار یہ بن کے رہے گا، اور اگر یہ قتل کر دیا گیا تو اس کی دیت ساری کی ساری تمہیں ملے گی، اور تم ایسے کرو کہ تم اپنا بیٹا اپنا بھتیجا ہمیں دے دو، یعنی ہم تمہیں اس کا ایک سبسٹیٹیوٹ دے دیتے ہیں، اس سے پیار کرو، اس سے محبت کرو، جو تمہیں محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے ساری کی ساری عمارہ کی طرف ڈائریکٹ کر لو، اور وہ ہمارے اور اپنے بھتیجے کے راستے میں سے ہٹ جاؤ. تو ابو طالب نے کہا کہ اچھی تم لوگوں کی مت ماری گئی ہے کہ تم تو مجھے اپنا بیٹا دو اور میں اسے پالوں پوسوں اور میں اس کے کھلاؤں پلاؤں، اور میں تمہیں اپنا بیٹا دے دوں، اپنا بھتیجا دے دوں کہ تاکہ تم اسے قتل کر دو. ہرگز ایسا نہیں ہوگا واللہ. کیا تم نہیں جانتے کہ جب اونٹنی اپنا بچہ کھو دیتی ہے تو کسی دوسرے بچے سے پیار نہیں کرتی، یعنی پھر وہ اس کا یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی اور کو اپنا بچہ بنا لے اور اس سے پیار کرنے لگے. پھر ایک اور شخص، یہ بھی جو ہے یہ ایک منفرد ہستی ہے جو کہ کافر ہی رہا ساری عمر، لیکن اس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے کفر نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیلپ کیا، اور یہ تھا مطعم بن عدی. اس موقع پر تو یہ کفار قریش کے ساتھ آیا تھا، لیکن بعد میں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی کی ہے، اور یہ بنو نوفل کا سردار تھا. یہ ابو طالب سے کہنے لگا کہ اللہ کی قسم تمہاری قوم نے تو تمہیں بڑی انصافانہ منصفانہ ایک پیشکش کی ہے، لیکن تم نے اس کو بھی ٹھکرا کے ثابت کر دیا ہے کہ تم تو مفاہمت چاہتے ہی نہیں ہو. تو ابو طالب نے مطعم سے کہا تم لوگوں نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، تم نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دینے اور میرے خلاف قوم کی مدد کرنے کا عزم کر لیا ہے، تو یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے. یعنی تم مطعم تم بھی ان میں شریک ہو گئے ہو، جاؤ اب جو کرنا چاہتے ہو کرو.
اب یہ معاملہ بہت سنگین ہو گیا، بہت پیچیدہ ہو گیا، لڑائی جھگڑے جو ہیں گھروں کے اندر اور دشمنیاں گھروں کے اندر پہنچ گئیں، کہیں کوئی بیٹا مسلمان ہوا ہوا ہے، کہیں کوئی بیٹی مسلمان ہوئی ہوئی ہے۔ تو پھر ابو طالب نے اپنے حلیفوں سے ایک گلہ کیا، جو کہ اشعار ہیں، جن کا میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں کہ تاکہ آپ کو ایک ٹیسٹ ملے کہ کس طرح کس طریقے سے ابو طالب نے ایک جنگ لڑی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن میں۔ ابو طالب نے کہا، جاؤ عمر، ولید اور متم کو بتا دو کہ کاش تمہارے نسب اور قرابت کے بدلے میں جوان اونٹ میرے نصیب میں ہوتا، یعنی بدلے میں جوان اونٹ میرے نصیب میں ہوتا کہ تم سے تو بہتر اونٹ ہیں، اور تم لوگ، اور ایسا اونٹ جو کمزور ہوتا، ٹھگنا ہوتا، بلبلاہٹ کا شور برپا ہوتا، اور بیماری کی وجہ سے اس کے پیشاب کے قطرے اس کی پنڈلیوں پر پڑتے ہوں، تو وہ بہتر ہے تم سے۔ تم لوگ اتنے گئے گزرے ہو کہ تم اپنے ماں باپ جائے اور بھائیوں کو بھی تم لوگوں نے اس طرح سے چھوڑ دیا ہے۔ اب ہم یہاں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ آج، اور آگے ہم نیکسٹ ویک انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ کچھ اور ابھی یہ پیریڈ ہے دعویٰ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درمیانہ پیریڈ ہے، تو یہ چلے گا ابھی کہ اس میں اور کیا کیا مخالفتیں ہوئیں قریش کی طرف سے، اور پھر اس کے بعد پرسیکیوشن کے پیریڈ میں کیا کیا ہوا۔ انشاءاللہ اس کو پھر ہم نیکسٹ ویک کنٹینیو رکھیں گے۔ اللہ آپ سے راضی ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔